بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم تختی نمبر 16 اس کا پارٹ 4 چوتھا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم شد اور اسی طرح باقی جو تمام چیزیں ہیں، مثال کے طور پر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، وقف کرنے کا طریقہ، قلقلہ کرنے کا طریقہ، غنہ کرنے کا طریقہ، کون سے حروف کو موٹا پڑھا جائے گا، کون سا باریک پڑھا جائے گا، غرض وہ تمام چیزیں جو قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیں ضرورت پڑتی ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ مشق ہوگی۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جا، یہ مد ہے، اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، 5 الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تا زیر صاطس، جاءتس، اس کے اندر الف اور لام یہ 2 حروف ہم نے نہیں پڑھے کیونکہ یہ خالی ہیں۔ خالی سے مراد جن پر زبر زیر پیش کوئی حرکت وغیرہ نہیں ہوتی، وہ لکھنے کے اندر صرف آتے ہیں، پڑھنے کے اندر نہیں آتے، تو اس وجہ سے ہم اس تا کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ جاءتس، صاد زبر الف مد خا صاخ، جاءت الصاخ، خا زبر خا تصاخ، تا پیش تو تصاخت۔ جس لفظ کے اوپر شد آ جاتی ہے، ایک تو اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ہم اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ، جیسے تا کو ہم نے صاد کے ساتھ ملایا، اور صاد کو پھر آگے ہم نے خا کے ساتھ ملایا، اور خا کو پھر اس کے اوپر زبر ہے، تو شد والے لفظ کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اس لفظ کو ذرا سخت کر کے پڑھتے ہیں، زور دے کے پڑھتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہلکی سی آواز کو روک کر ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم پڑھیں گے، دیکھنا آپ توجہ کیجئے گا۔ جاءت الصاخۃ، یہ صاد اور خا کو ہلکی سی آواز ہم نے روکی اور سخت کر کے پڑھا۔ اب اس کے آخر میں تا ہے، اور اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو آخری حرف تا کو ہم ساکن کر دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آپ نے قاعدہ اور کلیہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں بھی تا کے اوپر وقف ہوگا، تا سے مراد یہ والی تا، گول تا جس کو ہم کہہ جاتے ہیں، ایک دوسری تا ہوتی ہے با کے آگے جو تا آتی ہے، جیسے یہ ہے، یہ والی نہیں، بلکہ یہ والی تا جس لفظ کے آخر میں آ جائے اور وقف کرنا ہو، تو اس تا کو ہم ہا کے سے بدل دیتے ہیں، اس تا کو ہم ہا سے بدل دیتے ہیں۔ اب اس کو آخر میں ہم تا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا پڑھیں گے، اور اس ہا کو ہم ساکن کر دیں گے، اور وقف اس طرح ہوگا، جاءت الصاخہ، اس طرح وقف ہو جائے گا۔ نیکسٹ دوسرا لفظ ہے فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فائی، زال زبر الف زا، فائزا، یہ الف مدہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، اس کو کھینچا جاتا ہے۔ فائزا، جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جاء، فَإِذَا جَاء، مد کو کھینچنا ہے 5 الف کے برابر۔ تا زیر قاطت، یہ تا بریک ہوتا ہے، اور دوسرا جو قا ضا والا قا ہوتا ہے یہ موٹا ہوتا ہے، تو اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، تا زیر قاطت، اور یہ الف اور لام یہ دونوں خالی ہیں، ان کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ آگے طا زبر الف مد میم، طا، میم زبر ما، تطامہ، یہ میم کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز لے کر جانی ہے کیونکہ یہ مشدد ہے۔ جاءت الطامہ، تا پیش لام تل، تطامۃ ال، کاف پیش با کب، یہ با کے اوپر قلقلہ ہم کر رہے ہیں، 5 حروف ایسے حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، قاف، طا، جیم، دال اور با جب یہ ساکن ہوں تو اس وقت ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ کہا جاتا ہے کہ آواز کے اندر کچھ حرکت پیدا کی جاتی ہے، وائبریشن پیدا کی جاتی ہے،
جیسے کب، ایک ہے کب، آواز کو وہیں روک دینا، بند کر دینا، اور ایک آواز کو تھوڑا سا جاری رکھنا، کب، تو اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ تو را کھڑی زبر را، کب را، یا خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت وغیرہ نہیں، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، تو اب پورا لفظ اس طرح پڑھا جائے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو وقف میں بھی ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے جیسے جوڑ کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہماری تختی نمبر 16 مکمل ہو گئی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اگلی تختی شروع کریں گے۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ اس کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔